اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ خواتین و حضرات، دنیا ٹی وی کے خصوصی پروگرام فلسفہ شہادت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہم بات کریں گے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے۔ اس شہادت کا تعلق آج سے ہم جوڑیں گے، وہ شہادت، وہ قربانی جو رہتی دنیا تک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ خواتین و حضرات، پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر۔ خواتین و حضرات، امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا عظمت خداوندی کے لیے، اور یہ ثابت کر دیا کہ میری جان عظمت خداوندی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری جان کا نذرانہ ایک حقیر نذرانہ ہے۔ وہ کون سا سجدہ تھا؟ وہ سجدہ شبیری تھا۔ آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں اب بھی تابدار گیسوئے دجلہ و فرات۔ یہ قافلہ حسین میں آج ایک حسین کیوں نہیں ہے؟ خواتین و حضرات، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اقبال فرماتے ہیں، تو خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری کون سی ادا کرنی ہے ہمیں، اجتماعی طور پر انفرادی معاملات سے الگ ہٹ کر۔ پھر ہم بات کریں گے، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ خواتین حضرات، بہت ساری گفتگو ہوگی اور ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ واقع کربلا آج ہم سے کس چیز کا متقاضی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کو ایک ماننے والوں کو خود ایک ہو کر رہنا ہے۔ واقع کربلا سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ اور خواتین و حضرات، جو جوش فرماتے ہیں نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے جہاں تک پیغام نہیں پہنچا۔ تشریف فرما ہے محترم آج ہمارے بہت خاص مہمان، محترم علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب۔ سب آپ سے واقف ہیں، ممتاز عالم دین ہیں۔ میں بڑا شکر گزار آپ کا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور معروف نام۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد الیاس صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محمد الیاس صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے استاد ہیں۔ حدیث آپ کا موضوع، آپ کا شعبہ۔ پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں محترم علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب سے۔ علامہ صاحب، شہید اپنی جان دے کر اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے اور ہمیں جینا سکھا دیتا ہے کہ جیا ایسے جاتا ہے اور مرا ایسے جاتا ہے۔ قرآن کریم کا جو فلسفہ شہادت ہے، ہمارا دین جو شہادت کی بات کرتا ہے، علامہ صاحب وہ کیا ہے؟ ذرا تعلیم فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ منیر بھائی، کیونکہ خاص پروگرام ہے اور آپ ایسے وقت میں اس کو نشر کرنے جا رہے ہیں کہ جب شام غریبہ کا وقت بھی ہو رہا ہے، یہ بات تو سب جانتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات ظاہر بھی حجت ہے، پھر اس کا ایک باطن بھی ہے کہ شہید زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔
شہید زندہ ہے، وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور اللہ کی بارگاہ میں رزق بھی پا رہا ہے۔ یہ فلسفہ شہادت کیا ہے؟ یہ حیات جاویدانی کیا ہے اللہ جو پروردگار عالم ایک شہید کو دے رہا ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر الفاظ میں بتائیں۔ دیکھیے جتنے بھی موجودات ہیں یہ فنا کی طرف نہیں بلکہ اپنے کمال کی طرف جاتے ہیں۔ ہم مجازن ان کو فنا کہتے ہیں، لیکن کمال، فنا وہ شے ہوتی ہے جو اپنا کمال حاصل نہیں کر پاتی۔ جو شے کمال حاصل کرے تو پروردگار عالم اس کو حیات جاویدانی دیتا ہے یا اس سے آگے کی حیات دیتا ہے۔ مثلا آپ مٹی کو لے لیجئے، پتھر کو لے لیجئے، بنجر زمین کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو زرخیز زمین کی ہوگی۔ زرخیز زمین جب تک اپنی حیت تبدیل نہ کرے اس کی قیمت نہیں بڑھتی۔ ہم ایک بیج کو لیتے ہیں، وہ بیج دفنا دیتے ہیں، ہم اس کی قبر بنا دیتے ہیں، لیکن یہ بیج پر ظلم نہیں ہے، بلکہ وہ بیج جب تک اپنی شکل نہیں بدلے گا، اپنی اس حیت کی قربانی نہیں دے گا، وہ ایک شجر، ایک کوپل بن کے باہر نہیں نکلے گا، آ جائے گا، وہ نباتات میں آ جائے گا۔ ان پہاڑوں کی زیادہ قیمت ہے جس پتھر میں بدلنے کی صلاحیت ہے، جو ہیرا بن جاتا ہے، جو کوئلہ بن کے بھی کچھ قیمت رکھتا ہے، جو جب تک حیت اپنی شکل نہ بدلے قیمت نہیں بدلتی۔ یہ تو وہ ہیں جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ سب جب تک اپنی حیت نہ بدلیں۔ اسی طرح حیوانات، وہ کہتے ہیں کہ ذبح کیوں کر دیتے ہو؟ میرے بھائی وہ اس کا کمال ہے حلال جانور کا، اسی لیے اللہ نے اس کی نسل کو، دیکھیں کہیں کوئی مہم نہیں چلتی کہ جناب نسل ختم ہو رہی ہے بکرے کی یا بھیڑ کی یا گائے کی یا اونٹ کی، کیونکہ اللہ نے جسے حلال قرار دیا تو اس کی نسل میں اتنی برکت قرار دی ہے کیونکہ وہ اپنے سے اعلیٰ کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ نباتات اپنے سے اعلیٰ کے لیے، حیوانات اپنے سے اعلیٰ کے لیے، یہ اصول ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ بس جب انسان اپنے سے اعلیٰ ترین کے لیے قربانی دے گا تو وہ فنا نہیں ہوتا، پھر اس کو حیات جاویدانی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کے کربلا میں، جناب سید الشہداء کے لیے قیمتی کیا چیز ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے بڑے بڑے دانشور جب قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بہت قیمتی چیز، قیمتی جانیں چلی گئیں۔ آپ ذرا سا حساب لگائیے کہ کربلا میں جو شہید ہوئے، جو شہداء، وہ سب خانواد رسالت کی اکثریت ہے، جگر گوشہ رسول اللہ صاحب نے احادیث کی طرف اشارہ فرمایا۔ جناب سید الشہداء سے زیادہ قیمتی جان کسی کی نہیں۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ کہ وہ کون سی قیمتی شے ہے جس کو بچانے کے لیے حسین اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ جتنا قیمتی مال ہوگا اس کو بچانے کے لیے اتنی ہی قیمتی شے کو قربان کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا آخری چیز انسان کے پاس کیا ہے؟ اس کی اپنی جان۔ وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے اللہ کے ساتھ، شہید سودا کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میری زندگی کتنی ہے، لیکن پروردگار میں تیری راہ میں قربان کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میدان کربلا میں، لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اے میرے نانا کے دین، اگر تو نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ میں قتل کر دیا جاؤں تو آؤ تلواروں میرے ٹکڑے کر ڈالو۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو قیمتی جان کا سودا کر رہا ہے، جتنی قیمتی جان ہے پروردگار ویسی ہی حیات، ویسی ہی زندگی، ویسا ہی ذکر دیتا ہے۔ جب یہ سودا کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ، اپنی سب سے قیمتی چیز دے رہا ہے۔ اب بدلے میں اللہ کیا دے؟ لہٰذا اس کی موت کو ختم کر دیتا ہے، اس کے ذکر کو زندہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک جملے میں ختم کریں گے بات کو کہ خدا را جناب سید الشہداء کو مکتب میں، فرقے میں، گروہ میں محدود نہ کرو۔ سبحان یہ ایک اللہ۔ آفاقی شخصیت ہے، اس پہ پوری انسانیت کا حق ہے، اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کے اعلیٰ اقدار کو بچانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ انسان کسے کہتے ہیں، انسان اور حیوان کا فرق بتانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ یہ سب کی میراث ہے، کسی ایک گروہ یا کسی سبحان ایک اللہ، مکتب کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کی میراث ہے، یہ دولت مشترکہ ہے، اس کو محدود نہ کیا جائے۔ اس پہ رہے گی گفتگو انشاءاللہ جاری، اور یہ کہ شہید زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا۔ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ خواتین و حضرات، ایک بات جو نکل کر آ رہی ہے سامنے وہ یہ کہ شہید ایک بڑی قیمتی چیز کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اور شہید اپنی جان دے کر اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے۔ ایک بریک، واپس آئیں گے اور مفتی صاحب کے سامنے سوال رکھیں گے، اس ذیل میں بہت سارے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات. خواتین و حضرات, علامہ صاحب کی گفتگو جہاں رکی تھی وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی زبیر صاحب, آپ نے اشارتاً فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. زندہ ہیں شہداء لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. یہاں پر جو شعور انسانی کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے, اور ہمیں شعور کیوں نہیں پہنچتا اس چیز کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں شعور کیوں نہیں پہنچتا. اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ ایک امت مسلمہ کا عام انسان جو موجودہ دور کے اندر اگر کوئی ہو, زید, عمر, خالد, محمود, یونس, ہم میں سے کوئی وہ شہید ہو تو قرآن کی وہ آیات اس کے اوپر صادق آتی ہیں جو ابتدا کے اندر آپ نے تلاوت کی کہ ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ شہید ہیں, وہ زندہ ہیں. اور ایک جگہ پر قرآن کریم کے اندر یہ بھی آیا کہ عند ربہم یرزقون, ان کو رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے ایک عام مسلمان کی. اور اس وقت جس پس منظر میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں, فلسفہ شہادت کو بیان کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے سید الشہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان کا ایسا جز ہے, ہمارے ایسے سر کے تاج ہیں, ہمارے بلکہ امت مسلمہ کے, اور دوسرے سادہ لفظوں میں اگر کہیں انسانیت کے محسن, اور پوری کی پوری انسانیت کے وہ ایسے رہبر و رہنما ہیں کہ ان کی انسانی تاریخ میں زندگی کے اعتبار سے بھی مثال نہیں ملتی, موت کے اعتبار سے بھی مثال نہیں ملتی. آپ نے شروع کے اندر انٹرو کے اندر ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین. میں چاہوں گا کہ یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے, ذرا اس کو ذکر کرتے چلے جائیں کیونکہ فلسفہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے. یہ پورے کا پورا خانوادہ بڑا عجیب ہے. ایک بحث چلی ہے, علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ خواتین اسلام میں سب سے زیادہ معزز اور افضل ترین خاتون کون سی ہیں. تو اس بحث کے اندر ایک تفصیلی آگے چل کر کے انہوں نے کلام کیا جس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا. تو جو آخر میں بڑی لطیف بحث ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, آخر میں جو فیصلہ انہوں نے فرمایا وہ فیصلہ یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین اسلام میں سب سے زیادہ افضل ترین خاتون ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے, آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر نامدار, ان کے صاحبزادے حضرات حسنین. حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جیسا کہ اردو کے اندر ہم کہتے ہیں جگر گوشہ. تو میرے جز کا, میری باڈی کا, میرے وجود کا, میرے جسم کا حصہ ہے. اور آپ بتائیے, یہ کسی سے بھی مسلمان سے سوال کر لیا جائے, روئے زمین پر سب سے زیادہ بلند ترین انسان اور ہستی کون ہو سکتے ہیں؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ میرے وجود کا حصہ ہے. تو حضرت فاطمہ کو بضعۃ منی کہہ دیا, حضرت حسین کے بارے میں فرمایا حسین منی کہہ دیا. اندازہ لگائیے کہ منی میرا حصہ, میرے نفس کا حصہ, میرے وجود کا حصہ, میرے جسم کا حصہ, یہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ اور مقام دے رہے ہیں اس اپنے خانوادہ مبارکہ کو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا ایک سسٹم چلا ہے, ایسا نہیں ہے اتفاقیہ کوئی جملہ اس میں سے نہیں ہے, اسی سسٹم کے ماتحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فاطمہ میرے وجود اور باڈی اور جسم کا حصہ ہے تو پھر دنیا کے اندر بھی سرداری ان کا مقام اور درجہ رہے گا, اور جنت کے اندر خواتین کی سرداری کے بارے میں فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, وہ جنتی خواتین کی بھی سربراہ ہوں گی. پھر جب حسین کو فرمایا منی, حسین میرے جز اور میرے وجود کا حصہ, تو دنیا کے اندر بھی ان کو خدا نے سربراہی دی. تو پھر ساتھ ہی ساتھ آپ امام مسجد سے یہ جملہ بھی خطبے کے اندر ہر جمعے کو سنتے ہیں, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تو جنت کے اندر بھی جوانوں کی سرداری کا اگر مقام بلند کسی کو ملے گا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی لیے سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا میں تو سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں, دیکھتا ہوں تعجب کرتا ہوں اور سوچتا ہی چلا جاتا ہوں, بابا علی ہوں, نانا نبی ہوں, عظمت و شرافت ہو تو اسے کہا جاتا ہے. اسی لیے امت مسلمہ کے بارے میں کسی نے زبردست کہا تھا یہ امت نہیں برباد ہونے والی,
یہ امت کبھی زوال کا شکار نہیں ہوگی. کیوں؟ حسین اس کا مان ہے، علی اس کا فخر ہے، عمر اس کی آبرو ہے، رسول اللہ اس کی شفاعت ہے. کیا یہ امت کبھی برباد ہو سکتی ہے؟ یہ ہے در حقیقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. اور میں ایک اور جملہ کہوں گا، میرا ایمان اور اسلام صدقہ ہے سیدنا حسین کی قربانی کا. کیوں؟ اس لیے یہ بھی اپنی طرف سے بلا دلیل نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی بھی دلیل ہے. عبید اللہ بن زیاد کی ملعون فوجی لشکریوں نے جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب عصر کی نماز کا معاملہ پیش آیا تھا اور کسی نے یہ آواز اٹھائی کہ ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ارے ہمارے پیچھے یہ نمازیں، یہ روزے تو میرے صدقے سے تم کو ملی ہیں، یہ تو میرے نانا کے گھر سے تم کو ملی ہیں، یہ ایمان، یہ اسلام تو ہمارے خانوادے کا صدقہ ہے. اس لیے بر صغیر کے مسلمانوں کی بات نہیں، پوری دنیا کی امت مسلمہ کا اسلام صدقہ ہے در حقیقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیمت والی قربانی کا. اس لیے جب آپ عظیمت کی لسٹ رکھتے ہیں، تاریخ دعوت و عظیمت کی ایک پوری کی پوری لسٹ گنواتے ہیں، تو شہید محراب مسجد نبوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر قربانی یکم محرم الحرام کو اپنے ملک، اپنے وطن مدینہ کے اندر پیش آئی، تو کربلا کے میدان کے اندر اسی کا انتہا، اسی کا عروج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پردیس کی حالت میں، سفر کی حالت میں، مہمان ہونے کے باوجود، پھر امت مسلمہ کا شہزادہ اور دولہا ہونے کے باوجود، اور نبی کے جسم کا ٹکڑا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی قربانی دی. اور یہ پیش کر دیا اس حقیقت کو جو بات ابھی سامنے آئی تھی کہ ایک طرف ہے حضرت حسین کا وجود اور ایک طرف ہے عقیدہ توحید کا وجود. حضرت حسین نے اپنا وجود قربان کر دیا خدا کی عظمت اور عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے، اور اس آیت کو اپنی باڈی پر صادق کروا لیا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خواتین و حضرات، یہ ہے وہ قربانی جس کی جسٹ اور جس کا خلاصہ پیش کیا مفتی محمد زبیر صاحب نے اور علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب نے. اب مختلف حالتوں کا ذکر فرمایا مفتی صاحب نے. شہادت ہو رہی ہے حالت سجدہ میں. یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ سجدہ قربت الہی کا موجب ہے. سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. اقبال فرماتے ہیں، اقبال یہ بھی فرماتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خانقاہوں سے نکال کر کون سی رسم شبیری ادا کروانا چاہتے ہیں؟ انفرادی یا اجتماعی؟ اجتماعی ہوتی ہے نظام کی شکل میں، نظام نافذ ہونے کی شکل میں، جس نظام کے نفوذ کی بات سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ادا کر رہے تھے. اور اس کام میں، اس مشن میں آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. خواتین حضرات، گفتگو رہے گی جاری. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. واپس آئیں گے اور ڈاکٹر محمد الیاس صاحب سے جو کہ تشریف فرما ہے اسلام آباد میں، ان سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹ رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی پروگرام دنیا ٹی وی کا ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، جس میں ہم فلسفہ شہادت پر گفتگو کر رہے ہیں. شہادت کبریٰ، یہ شہادت عظمیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام کی، اس سے ہم آج کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا سبق ہمیں مل سکتا ہے جو ہماری زندگیوں کو تاریکیوں سے نکال دے اور روشنیوں کے سمت ہم اپنے سفر کا آغاز کریں. علامہ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کسی ایک مسلک، کسی ایک فرقے کی میراث نہیں ہے، نہ کسی ایک امت کی، بلکہ یہ کائنات پر محیط ہے آپ کی قربانی. سیدنا علی اصغر، اللہ اکبر اللہ اکبر، 6 مہینے کا شیرخوار، انیس فرماتے ہیں کہ ننھی کلائیوں میں تشنج سے بل پڑے.
नन्ही कलाइयों में तशन्नुज से बल पड़े, लगते ही तीर मुंह से अंगूठे निकल पड़े। चलते हैं लाहौर इस्लामाबाद, बल्कि जहां पर तशरीफ फरमा है मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब। डॉक्टर साहब, ये फ़लसफ़े शहादत के हवाले से मैं चाह रहा था कि आप गुफ्तगू फरमाएं, और ये हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर भी आप रोशनी डालें कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। मुफ्ती साहब ने हुसैन मिन्नी तक बात की, मैं चाहता हूं कि अना मिन हुसैन यहां क्या फरमा रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस गुफ्तगू की मुनासबत से दोनों उलमा किराम ने जो बातें फरमाई बहुत ही ईमान अफरोज़ है। मैं भी उसमें अपना हिस्सा डालते हुए दो बातें अर्ज़ करता हूँ। सुभान अल्लाह। पहली बात, जो आयात मुबारक आपने पढ़ी, आज के पस मंज़र में, आज के इस वाक़े के पस मंज़र में उसका तर्जुमा अगर यूँ किया जाए तो आम फ़हम होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। मौत किसी इंसान का दुनिया से चले जाना नहीं होता, दुनिया से पर्दा कर जाना, मुंतकिल हो जाना, ये मौत नहीं होता। मौत किसी इंसान के नाम का मिट जाना होता है। वला तक़ूलू लिमन युक़तल, कभी ना कहना उस शख्स को जो मेरी राह में अपनी जान दे दे कि उसका नाम दुनिया से मिट गया, कभी ना कहना। और हम कभी किसी को ये कहने नहीं देंगे, क़यामत तक के लिए, क़यामत तक के लिए कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि शुहदा और शुहदाए करबला और ख़ुद सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा वो दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा गए, उनका नाम मिट गया, कभी नहीं। वला तक़ूलू, कहने तक नहीं देंगे, बल अहयाउन, बल्कि उन्हें हम ऐसी ज़िंदगी, जिसे अल्लामा साहब हयात जाविदानी से तशबीह फरमा रहे थे कि ऐसी ज़िंदगी देंगे, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि तुम्हें शऊर तक नहीं होगा, यानी ऐसी ज़िंदगी होगी कि तुम्हारे बहुत से जिंदों को वो ज़िंदगी नहीं होगी जो हमारी राह में जान कुर्बान देने वाले को हम ज़िंदगी अता करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी ज़िंदगी अता करेंगे। और दूसरी बात जो यहाँ बहुत समझ में आ रही है और बहुत वाज़े है, वो मैं अपने नाज़रीन तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा के इस मुबारक सफ़र में बुनियादी तौर पर जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि हमें किसी भी इज्तिमाई बुराई के ख़ात्मे के लिए अपनी हद तक शरई उसूलों और उर्फ़ी तकाज़ों के पेश नज़र अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। पुरअमन एहतजाज, सैयदना हुसैन इब्न अली निकले पुरअमन एहतजाज के लिए, उम्मत को जोड़ने के लिए। एक नाअहल शख्स को जिसे खिलाफत के लिए मुंतखब किया गया, अपने हद तक उसकी सरकोबी के लिए निकले। नतीजा अल्लाह पर है। यहाँ जो एक बड़ी समझने की बात है वो ये है कि देखिए, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो फरासत है और जो उनका इल्मी मकाम और जो खानवादाए नबूवत से उन्हें अता हुआ कि उन्होंने तारीख़ इस्लाम में इस मौरूसी सियासत की बुनियाद नहीं थी और यहाँ से वो बुनियाद पड़ रही थी, जबकि दूसरे लोगों ने और बहुत सारे शाम के रहने वालों ने ये समझ लिया कि कोई बात नहीं, बाप के बाद बेटा अगर हुकूमत में खिलाफत में आ जाता है तो कोई हरज नहीं। लेकिन सैयदना हुसैन की फ़हम फ़िरासत ने जांच लिया था कि मसला सिर्फ खिलाफत का नहीं है, बल्कि दस्तूर और निज़ाम की तब्दीली आ रही है और उस मौरूसी सियासत को वजूद मिल रहा है और उसकी बुनियाद पड़ रही है, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम के तहत अगर देखा जाए और परखा जाए तो उसका कोई वजूद नहीं मिलता। ये भांप गए थे,
بہت سارے لوگ بھانپ تو گئے لیکن جتنی شدت سے سیدنا حسین بھانپے کوئی اور نہیں بھانپ سکا، لہٰذا وہ میدان میں نکل آئے اور اپنی جان دے دی۔ دوسری بات یہاں پر جو فرمایا کہ وَأَنَا مِنْ حسین، اس روایت میں کچھ کلام ہے، لیکن بہرحال آپ نے مجھے اس کا پابند کیا ہے کہ میں اس پہ بات کروں، تو میں جو اس کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پوری زندگی، وَأَنَا مِنْ حسین، حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، یہ وَأَنَا مِنَ الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، اگر دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ میں اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی حیات مبارکہ میں بڑا ہی تقارب اور امتثال اور ایک مشابہت اور مماثلت ملتی ہے، اور وہ مماثلت ہے دین اسلام کی خاطر اپنی تمام جد و جہد کو صرف کر دینا، حتیٰ کہ استقامت علی الحق، استقامت علی الدین، استقامت علی الحق اور استقامت علی الدین، یہ مطلوب ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور سیدنا حسین، یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں بلکہ آخری دن میں ملتا ہے کہ فرض نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اور یہاں یہ ملتا ہے کہ سیدنا حسین نے آخری وقت میں عصر کی نماز ادا فرمائی، سر سجدے میں رکھ دیا۔ دیکھیے کتنی مماثلت ہے، جو میں کر رہا ہوں وہی حسین کر رہے ہیں، جو میں کر رہا ہوں وہی حسین کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ استقامت علی الدین اس حد تک ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہی درس نبوت ہے، یہی درس خلافت ہے، یہی درس حسینیت ہے۔ جو شخص یہ سمجھنا چاہے کہ نبوت کیا ہے، خلافت کیا ہے، حسینیت کیا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ وہ دینداری پر قائم رہے اور مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم میں بھی دینداری پہ قائم رہنا اور استقامت کے ساتھ، گویا کہ یہ پورے کا پورا واقعہ یہی ہے جو ہم ہر فرض نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم یہاں پڑھ رہے ہیں، اور میدان کربلا میں اہدنا الصراط المستقیم کا عملی نمونہ سیدنا حسین نے پیش فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کی ہی اس بات کو جوڑتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت سے کہ جو مفتی زبیر صاحب نے ابھی تلاوت کی تھی کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب تیرے لیے ہیں۔ یہ ہے فلسفہ جو ہمیں حسینیت سے مل رہا ہے، اور سید الشہداء حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ہمیں تعلیم کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ جس سجدے کی بات ڈاکٹر الیاس صاحب نے کی، اللہ اکبر، سجدہ حسینی، اقبال فرماتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو یہ رسم شبیری کیسے ادا ہوگی؟ خانقاہوں سے باہر نکل کر، اور جس طرح علامہ صاحب نے آغاز میں فرمایا تھا کہ حسین علیہ السلام کسی ایک طبقے یا کسی ایک گروہ کی میراث نہیں، حسین علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں انہیں اپنے فرقہ وارانہ سستے جذبات کی تسکین کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ حسین کے پیغام کو عام کیا جائے، اس کائنات کے ہر گوشے تک پہنچایا جائے۔ تب جوش کا یہ شعر سامنے آئے گا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہاں حسین ہمارے ہیں۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ علامہ صاحب، جہاں ڈاکٹر الیاس صاحب کی گفتگو رکی وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں، سجدے کی بات، سجدہ شبیری کی بات۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یہ کیا ہے رسم شبیری؟ ہمیں کس طرح ادا کرنی ہے؟ کیا رکاوٹیں ہیں؟
وقت کی یزیدیت سے مقابلہ کیسے کیا جائے اور ہم امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے سرخرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ انیق بھائی کوشش کریں گے بہت مختصر الفاظ میں سجدے کا بھی ذکر ہو جائے اور رسم شبیری کا بھی. ایک روایت، ایک واقعہ تمام مکاتب فکر کے علماء بہت ہی محبت سے نقل کرتے ہیں اور میں سنتا رہتا ہوں سب کی زبانی، اور وہ ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سجدے کی کیفیت کا، کہ جب آپ سجدے میں تھے تو جناب سید الشہداء کھیلتے ہوئے آئے، چھوٹے سے تھے، اور آپ کی پشت پر سوار ہو گئے اور چاہا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سر اٹھائیں سجدے سے، مگر حکم ہوا کہ نہیں، اب سجدے میں رہیے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں اہمیت کیا ہے. دیکھیے جتنی دیر نواسہ پشت پہ رہا، ذکر کس کا ہوتا رہا؟ جو ذکر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار فرماتے تھے، وہ نقل کیا جاتا ہے کہ 70 بار آپ نے ذکر کیا. ایک تو یہ اہمیت بتانا تھی کہ جب میرا حسین آ جائے تو اللہ کا ذکر طویل ہوتا ہے، مختصر نہیں ہوتا. یعنی وہ ذکر 70 بار، وہ ذکر کیا تھا؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. یہ تسبیح کس کی ہوتی رہی؟ پہلے تو یہ بتایا کہ حسین کی اہمیت کیا ہے. بس اس سجدے کو اگر انسان یاد رکھے کہ جس سجدے میں حسین پشت پہ آئے تھے، تو پھر وہ آخری سجدے کی اہمیت ہوتی ہے کہ جس سجدے میں اس کیفیت میں ایک ایسا ہستی جو 72 لاشیں اٹھا چکا، جو یہ جانتا ہے کہ کچھ دیر میں میرے خیمے جلا دیے جائیں گے، میری بہنوں کو، میری بچیوں کو اسیر بنا لیا جائے گا، ان کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، وہ جب اس سجدے آخر میں ہے تو اس کی مناجات کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. مناجات بہت طویل ہے. وہاں آپ کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی دعا نہیں کر رہے، بلکہ وہاں جناب سید الشہداء فرماتے ہیں معبود میں تیری کون کون سی نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر نازل کی، جو تو نے میرے خاندان پر نازل کی، اور اس شہادت کے عوض جو تو مقام مجھے دینے والا ہے، میں کس زبان سے اس کا شکر ادا کروں. تو بتایا یہ کہ اصل اہمیت اس سجدے کی ہے جو انسان خلوص سے اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتا ہے. میری ساری لڑائی، میری ساری جنگ، جو کچھ بھی ہے، پورا قیام وہ اللہ کی خاطر ہے. سبحان اللہ. اب آئیے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. جناب سید الشہداء کی حیثیت کیا ہے اور یزید کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں ان دو کا موازنہ کرنا پڑے گا. یزید، جیسے کہ ابھی امام الیاس صاحب نے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بہت اچھا اشارہ کیا کہ جس تخت پر وہ بیٹھا ہے اس وقت عمومی فکر یہ ہے مسلمانوں کی کہ جو اس تخت پر بیٹھا وہ خلیفۃ الرسول ہے، وہ خلیفہ کہلائے گا. سب سے بڑا قیام جناب سید الشہداء پر فرض تھا. اگر آپ بیٹھ جاتے، قیام نہ کرتے، تو لوگوں کی نظریں ادھر تھی کہ جب نواسے رسول خاموش ہیں، اس کا مطلب جو بھی بیٹھ جائے گا وہ خلیفۃ الرسول ہوگا. آپ نے اس لیے قیام کیا کہ قیامت تک کے لیے اس ملوکیت کو، اس موروثی بادشاہت کو خلافت رسول سے اس سے الگ کر دیا جائے. اس کے بعد آج تک موروثی سیاست ہو رہی، ہوتی رہے، مگر کوئی خلافت الہیہ یا خلافت رسول اس کو نہیں کہہ سکتا. اس لیے آپ کا قیام ضروری تھا. مگر اس میں بھی میں بتا دوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ آخری دن تک، عاشور کے دن تک جناب سید الشہداء کی خواہش کیا ہے کہ جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو. دستور تھا کہ جب کوئی گھوڑے پر جاتا تھا تو جنگ، اور جب کوئی ناقے پر جاتا تھا تو اس کا مطلب صلح چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، یعنی امن چاہتا ہے. آپ صبح عاشور بھی جو آخری خطبہ دے رہے ہیں وہ ناقے پر، یعنی حجت تمام کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم مجھ پر جنگ مسلط کر رہے ہو، میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، میں تمہاری اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. لہٰذا وہ جو اقبال کے آپ نے شعر پڑھے نا، اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. ہم بہت معذرت کے ساتھ، جیسے آپ نے کہا، میں دست بستہ عرض کر رہا ہوں اس ملت کی خدمت میں، وہ کسی بھی مکتب سے تعلق کرتے ہوں، کہ ان ہستیوں کو محدود نہ کرو اپنے مقاصد یا اپنے مفادات کے لیے، خدا کے لیے ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. آج بھی اس جذبے کے ساتھ یہ ملت مسلمہ متحد ہو جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی سامراجی طاقت ہمیں جھکاتی ہے. کیونکہ ہماری بنیاد ایک ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ متن دین ایک ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں. مفتی صاحب، کیونکہ لاسٹ منٹ چل رہے ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ حسینیت سے امت مسلمہ کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ اور جو سوال میں نے رکھا تھا کہ مجھے سرخرو ہونا ہے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں سرخرو کیسے ہوں گا؟ اس سلسلے میں بہت، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تذکرہ کر کے ختامہ مسک، خاتمہ بھی آج کی گفتگو کا خوشبودار ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر کو گلی کے اندر تشریف لائے تو آپ کے کندھوں پر حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ دونوں شہزادے، کسی نے دیکھ کر کے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کتنے اعلیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ لکھا، جیسا کہ علامہ صاحب نے ایک بات کہی تھی، سجدے کو طویل کر لیا۔ خطبہ جمعہ کے دوران میں ایک واقعہ ساری اس کی ساری سیرت کے اندر پیش آیا کہ جمعے کے خطبے کو موقوف کر کے نیچے اتر کر کے آگے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر پیار کیا اور اپنے کندھوں پہ سوار کرا رہے ہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں آفتاب نبوت کھیل رہے ہیں حضرات حسنین کے ساتھ۔ یہ مقام در حقیقت بتایا جا رہا تھا پوری کی پوری امہ کو، سبق سکھایا جا رہا تھا کہ ان کی محبت تمہارے دل میں کوٹ کوٹ کر کے رچنی اور بسنی چاہیے، اور اہل بیت اطہار اور عطرت نبوت کی محبت کے بغیر ایمان تمہارا کامل نہیں۔ اور ایک جملہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، ان کی یہ محبت صرف فطری والد اور بشری وہ نہیں تھی، یہ محبت بھی وحی الہی کے تابع تھی، وحی کے ذریعے سے ان کی محبت کا حکم دیا گیا۔ تو آخر میں ایک بات میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کا ایک سبق پوری امہ کو مل رہا ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق اور یہ پورے اہل بیت اطہار اور یہ حضرات جتنے بھی، ان کے بارے میں اپنے دل دماغ میں ذرہ برابر بھی کوئی خرابی کا تصور رکھتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایمان اس کا نہیں درست اور سلب ایمان ہے اس کا۔ ادھر سے یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ حضرت ابو بکر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں ایمان کے حالت سے اگر ہم ذرہ برابر بھی گستاخی کا تصور کریں تو وہ بھی در حقیقت ایمان کے حوالے سے کامل نہیں۔ ان دونوں کو ملایا جائے اور درس حسینیت آپ سامنے آ جائے گا، امہ ہمیں رحماء بینہم کی کیفیت رحماء بینہم کی کیفیت اور امت کو جوڑا جائے، یہی پیغام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ ہے، اس کو آپ کنکلوڈ کر دیجئے۔ سجدے دو طرح کے ہیں، ایک عام حالات میں فرض نمازوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ایک سجدہ شکر ہے، ایک سجدہ حاجت ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا آخر لمحے تک بھی سجدہ شکر ہے، سجدہ حاجت نہیں ہے۔ وہاں بھی کوئی حاجت نہیں مانگی، وہاں بھی شکر ہی ادا کیا، شکر پروردگار تیری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ میں یہاں کنکلوڈ کروں گا، آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ جس شخص کو درس حسینیت سمجھ میں آ گیا ہے، وہ شخص اپنی زندگی دینداری پر لے آئے اور اپنی زندگی میں سجدہ شکر ادا کرتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اسے کبھی سجدہ حاجت کی ضرورت ہی نہ پڑے، کرنا تو چاہیے لیکن سجدہ شکر اتنا ہو کہ سجدہ حاجت کی حاجت نہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا، مفتی صاحب بڑا ممنون، علامہ صاحب آپ نے بڑا وقت دیا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ تشریف لائے اور ہم نے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہر وقت میں، ہر دور میں یزیدیت ہوتی ہے، لیکن ایک مشل جلتی رہتی ہے، وہ مشل حسینی ہوتی ہے، اس سے استنباط کرتے رہنا چاہیے۔ یزیدی کمزور ہوتے ہیں، وہ بظاہر تو فتح پا لیتے ہیں لیکن تاریخ عمر بھر ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تاریخ کے اس مطالبے کو بھی مسترد کر دیا کہ تاریخ میں صرف فاتح کو ہی جگہ ملتی ہے، بظاہر فاتح کو۔ بظاہر فاتح تو یزید تھے، لیکن جب تک قیامت نہیں آ جاتی یزید پر لعنت ہم بھیجتے رہیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بس میں دو شعر آخر میں پیش کر دیتا ہوں کہ حق و باطل کا وہی مارکہ عہد قدیم، گرم دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے، فرق یہ ہے کہ نہیں عزم حسینی باقی، کربلا آج بھی ہے، فوج یزید آج بھی ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برا ہونا ہے اور حسینیت سے سیکھتے رہنا ہے۔ حسین کسی ایک فرقے، ایک مسلک، ایک گروہ، ایک طبقے کی میراث نہیں، حسینیت کو عام کرنا ہے۔ حسین دولت مشترکہ ہیں پوری انسانیت کے لیے۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔